السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں B1 کا سلیبس شروع کرنے سے پہلے پچھلی ویڈیو میں کچھ رہ جانے والی چیزوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا، کیونکہ پیپر کا پیٹرن اور کچھ باتیں پیپر کے حوالے سے ڈسکس کی گئی تھی، لیکن اس میں کچھ چیزیں رہ بھی گئی تھی۔ مثال کے طور پر B1 کے لیے ایج لمٹ وہ کیا ہے، اور پیپر میں سوالات کہاں کہاں سے آتے ہیں، مطلب کون کون سے مضامین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ KPK پولیس میں B1 ایگزام کے لیے ایج لمٹ 40 سال رکھی گئی ہے، یعنی جو بھی پولیس کنسٹیبل 40 سال کی عمر سے کم اور وہ A1 کوالیفائی اور 6 نمبر اس کے پاس ہوں گے تو وہ B1 کا ایگزام دے سکتا ہے۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں رہ جانے والے B1 کے پیپر کے حوالے سے۔ اس میں مختلف سیکشن سے سوالات آتے ہیں، مثلا لا کا سیکشن جس میں پاکستان پینل کوڈ، تحفظ حقوق النسواں، شرعی حدود، مجموعہ ضابطہ فوجداری، LSL یعنی قوانین مختص الامر اور مختص المقام، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس آرڈر 2002 ایکٹ شناخت قیدیان، قماربازی ایکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ آرڈر قانون شہادت، یہ لا کا سیکشن ہوتا ہے۔ اس میں سے مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس رولز، پولیس اصلاحات، جنرل نالج، انگلش اور اسلامیات کے سوالات ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ پچھلی ویڈیو میں رہ گئی تھی، تو میں نے سوچا اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے پاکستان پینل کوڈ شروع کریں گے۔ پاکستان پینل کوڈ، جس کو شارٹ کٹ میں PPC بھی کہا جاتا ہے، یہ 1860 میں بنایا گیا قانون ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اس سے قبل پاکستان چونکہ انڈیا کا حصہ تھا، تب مجموعہ تعزیرات پاکستان کا نام مجموعہ تعزیرات ہند تھا۔ یہ اصلی اور مستقل قوانین کا مجموعہ ہے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 میں پاکستان معرض وجود آنے سے پہلے پاکستان انڈیا کا حصہ تھا، تو چونکہ یہ قانون 1860 میں بنایا گیا ہے، تب اس کا نام مجموعہ تعزیرات ہند رکھا گیا تھا، اور اس میں فوجداری جرائم اور ان کی سزائیں درج ہیں۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان لارڈ میکالے کی زیر صدارت پہلے انڈین لا کمیشن 1837 میں تیار کیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لارڈ میکالے کون تھا اور یہ انڈین لا کمیشن کیا تھا۔ تو لارڈ میکالے ایک انگلینڈ کا سیاستدان تھا، جس کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے یہ اجازت نامہ دیا گیا تھا کہ آپ برصغیر میں جائیں اور وہاں پر آئین اور قوانین کی تیاری کریں اور برصغیر میں ریفارمز کریں۔ تو انہوں نے انگلینڈ سے برصغیر آتے ہی برصغیر کے لیے آئین اور دیگر اس سے متعلق قوانین بنانے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کے ایک ممبر لارڈ میکلیوڈ اینڈرسن اور دوسرے لارڈ میلٹ تھے، اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ آپ تعزیرات ہند یعنی فوجداری قوانین کا مسودہ تیار کریں، اور یہ مسودہ مورخہ 6 اکتوبر 1860 کو گورنر جنرل، جو کہ ہندوستان کے حکمران تصور کیے جاتے تھے، سے منظور ہو کر نافذ ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد اسی قانون کو مجموعہ تعزیرات پاکستان کے نام سے اپنایا گیا۔ اس کی بنیادی مقامی حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیادہ تر انگلش لا پر رکھی گئی، یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان زیادہ تر انگلینڈ کے قانون کے طرز پر بنایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرانس کی جو فوجداری قوانین تھے اس کی بھی مدد لی گئی، اس کی بھی انپٹ اس میں شامل کی گئی۔ اب دنیا میں یہ ایک نہایت عمدہ قوانین کا مسودہ تصور ہوتا ہے اور لارڈ میکالے کی دائمی یادگار سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک مکمل ضابطہ فوجداری بنایا گیا۔ قیام پاکستان کے حالات کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین کے ہم آہنگ بنانے کی پالیسی کے تحت اس میں اہم نوعیت کی ترامیم بھی لائی گئیں، یعنی کہ جیسے ہی پاکستان آزاد ہوا، تو چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوا تھا اور یہ ایک اسلامی معاشرہ تھا، تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس میں اسلامی قوانین بھی شامل کیے جائیں۔ چونکہ یہ پہلے انگلش لا پر اور فرانس کی لا پر، جو کہ غیر مسلم ممالک تھے، اسی بنیاد پر بنایا گیا تھا، تو اس میں پاکستان بننے کے بعد اہم ترامیم کی گئی اور اس میں اسلامی دفعات اور اسلامی قوانین بھی شامل کیے گئے۔ تو اب تک ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 کی تاریخ پڑھی، یعنی کہ یہ کیسے بنا اور کس نے بنایا، کب نافذ ہوا، اور پاکستان بننے سے پہلے اس کا کیا نام تھا اور پاکستان بننے کے بعد اس کا کیا نام تھا۔ اب اگر اس تعارف کی سمری کی طرف جائیں تو پاکستان بننے سے پہلے ملکہ برطانیہ کی طرف سے برصغیر میں قانونی ریفارمز کرنے کے لیے لارڈ میکالے کو بھیجا گیا،
جنہوں نے ایک کمیشن بنایا اور اس کمیشن نے 6 اکتوبر 1860 کو مجموعہ تعزیرات ہند گورنر جنرل سے منظور کرایا۔ اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسی مجموعے کو مجموعہ تعزیرات پاکستان کے نام سے اختیار کیا گیا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس میں کچھ اسلامی ترامیم بھی ہی کی گئی۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے ہم آج 2 دفعات پڑھیں گے، یعنی کہ دفعہ نمبر 2 ان جرائم کے لیے سزا جن کا ارتکاب پاکستان کے اندر واقع ہو جائے، اور دفعہ 19 یعنی جج۔ تو دفعہ 2 شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 2 ان جرائم کے لیے سزا جن کا ارتکاب پاکستان کے اندر واقع ہو جائے۔ ہر ایک شخص جو پاکستان میں ایسے فعل یا ترک فعل کا مرتکب ہو جو برخلاف احکام اس مجموعہ کے ہو، وہ اسی مجموعہ کی روح سے مستوجب سزا ہوگا، نہ کہ کسی اور قانون کے مطابق۔ یعنی کہ اس دفعے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو کوئی شخص کوئی ایسا فعل کرے، یعنی کوئی ایسا کام کرے یا کوئی ایسا کام نہ کرے جو کسی قانون کی خلاف ورزی ہو، تو اس کو اسی مجموعہ کے تحت سزا دی جائے گی، نہ کہ کسی اور قانون کے مطابق۔ یعنی کہ ایک بندہ قتل کرتا ہے تو اس کو 302 کی سزا دی جائے گی، نہ کہ اس کو 107 یا 109 یا 337 کی سزا دی جائے گی، جو کہ دیگر جرائم ہے، جو کہ اور مختلف قسم کے جرائم ہیں۔ مطلب جو بندہ جو جرم کرے گا اس کو اسی دفعے کے تحت سزا دی جائے گی، اور وہی سزا دی جائے گی جو اس دفعے میں درج ہے۔ لیکن اس میں نوٹ بھی دیا گیا ہے۔ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اس دفعہ کی روح سے پاکستان کے اندر جرم کرنے والا ہر شخص قابل سزا ہوتا ہے، خواہ وہ یہاں کا باشندہ ہو یا دیگر کسی ملک کی رعایا ہو۔ اگر غیر ملکی اشخاص پاکستان کے اندر تعزیرات پاکستان کی خلاف ورزی کریں تو وہ قابل مواخذہ ہوں گے، یعنی کہ ان کو سزا دی جائے گی۔ سزا کا اختیار صرف گورنمنٹ کی عدالتوں کو حاصل ہے، کوئی پرائیویٹ شخص کسی مجرم کو سزا دینے کا مجاز ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو خود سزا پائے گا۔ فوجداری قوانین میں مقدمہ چلانے کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ اس دفعہ کی روح سے جن افراد کو مستثنیٰ دیا گیا ہے وہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین 1973 کے آرٹیکل 248 ضمن 2 کے مطابق صدر پاکستان اور صوبائی گورنر کے خلاف فوجداری کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ان کو آئین کی طرف سے پروٹیکشن دی گئی ہے، یعنی کہ ان صاحبان کے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، دنیا کے مختلف ممالک کا باہمی سمجھوتا ہے کہ حکمرانوں اور ان کے متعین کردہ سفیروں کو ان کے اپنے ملک کی عدالت کے علاوہ کوئی دیگر عدالت سزا نہیں دے گا۔ یعنی دفعہ 2 کو ہم سمرائز اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس میں قانون کے اختیار اور جرائم کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یعنی جو کوئی شخص پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا غیر ملکی ہو، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو قانون کے خلاف ہو تو وہ سزا کا مستوجب ہوگا، لیکن سزا صرف گورنمنٹ کی طرف سے مجاز عدالتیں دیں گی۔ کوئی دیگر شخص، کوئی عام پرائیویٹ بندہ سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور اس دفعہ کے تحت کچھ لوگوں کو مستثنیٰ بھی دیا گیا ہے، جس میں صدر پاکستان اور صوبائی گورنر اس مستثنیٰ کے حقدار ہیں، اور ان کے خلاف فوجداری کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو سفیر ہوتے ہیں مختلف ممالک کے، تو ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی، ان کو اپنے ملک کی عدالتیں سزا دے سکتی ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہوئے ہم دفعہ نمبر 19 پر بات کریں گے کہ دفعہ 19 میں کیا ہے اور یہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ دفعہ 19 جج کے لفظ سے نہ صرف ہر ایسا شخص مراد ہے جو باعتبار سرکاری جج کے لقب سے ملقب ہو، بلکہ ہر شخص مراد ہے جو قانون کی روح سے کسی دیوانی یا فوجداری مقدمہ میں فیصلہ قطعی طور پر صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہو، یا ایسے فیصلہ کے صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہو کہ اگر وہ ایسا فیصلہ کسی دوسرے حاکم کی تجویز سے بحال رہے تو قطعی ہوگا، یا وہ کسی ایسی جماعت یا شخص سے ہو جس جماعت کو قانوناً ایسے فیصلے صادر کرنے کا اختیار ہے۔ کوئی مجسٹریٹ جب وہ کسی ایسے جرم کی نسبت عمل کر رہا ہو جس میں اس کو جرمانے یا قید کے حکم صادر کرنے کا اختیار ہو، جج ہے، خواہ اس کا فیصلہ قابل اپیل ہو یا نہ ہو۔ مطلب دفعہ 19 میں جج کی تعریف دی گئی ہے کہ جج کیا ہوتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ مطلب جج کی تعریف میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہر ایک شخص جو حکومت کی طرف سے جج مقرر کیا جاتا ہے یا جس کو لقب دیا گیا ہو جج کا، اور وہ کسی دیوانی یا فوجداری مقدمہ میں حتمی فیصلہ صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہو،
یا ایسا بھی فیصلہ کر سکتا ہے جس کو اگر اس کے اعلیٰ حاکم کے سامنے یعنی اعلیٰ افسر کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس فیصلے کو مانے، اور مجسٹریٹ بھی جج کی تعریف میں آتا ہے جس میں وہ کوئی ایسا مقدمہ سن رہا ہو جس میں جرمانہ یا قید کرنے کی سزا ہو سکتی ہے، خواہ وہ مقدمہ قابل اپیل ہے یا نہیں۔ اگر دفعہ 19 کی سمری کریں تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو سرکاری طور پر جج مقرر کیا جاتا ہے اور جس کے فیصلے قطعی ہوں۔ اس میں مجسٹریٹ، سول مجسٹریٹ، مجسٹریٹ درجہ اول، درجہ دوم، سیشن جج، یہ سارے اس تعریف میں شامل ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 2 دفعے پڑھے۔ دفعہ نمبر 2 ان جرائم کے لیے سزا جن کا ارتکاب پاکستان کے اندر واقع ہو، اور دفعہ 19۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔